ایمان کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور اس کے نافرمانی کا خوف کہ یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس صورت پر کون کون عمل کرے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، رقیب ہے۔ اور کون مخالفت کرے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، 4 نمبر سورت ہے قرآن کریم کی ترتیب سے، اور 92 نمبر سورت ہے نزول کے لیول سے، آسمان سے نازل ہے تو 92 نمبر۔ اس میں 24 رکوع ہے اور 176 آیتیں۔ مدنی سورت ہے، معنی یہ کہ ہجرت کے بعد نازل ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے مدینہ المنورہ کے طرف ہجرت تو اس کے بعد یہ سورت نازل ہے۔ یہ طویل سورتوں میں سے ہے، لمبی سورتوں میں سے ایک سورت یہ۔ پھر اس سورت میں اصلاح معاشرے کے اصلاح کا بیان ہے۔ پہلی سورتوں میں عقائد کے اصلاح کا بیان، بندہ اپنے عقیدے کو درست کرے تو کس طرح درست کرے گا، اور اب معاشرے کا اصلاح۔ پھر معاشرہ میں دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت عام لوگوں کا ہے، رعیت کا، اور دوسرا حکمران ہے، حکمران ٹولہ۔ تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، یہ اس صورت میں آگے آیات ہے، آیات نمبر 58 تک، 57 سے شروع ہوتا ہے۔ تو وہاں تک رعیت کا یعنی عوام آپس میں زندگی کیسے گزارو گے، تو اسلامی طرز زندگی کا بیان ہے۔ آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، محلے میں آپس میں کیسے رہو گے، ظلم سے بچنے کے طریقے ذکر ہے، اور 16 احکامات ہے وہاں تک۔ ان اللہ یامرکم سے پھر حکمرانوں کو ہدایات ہے، اور 9 احکامات ہے اللہ کے طرف سے حکمرانوں کے لیے کہ ان احکامات کے پاسداری کرو۔ گویا کہ اگر مختصر سمجھنا چاہے تو پہلے 16 احکامات میں خلاصہ یہ ہے کہ ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اور حکمرانوں کے پیغامات کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلم کرنے نہ دو کسی کو۔ تم حکمران ہو تو تمہارے ہوتے ہوئے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، ظالم کا ہاتھ روک لو۔ اور پھر آخر میں یہود، نصارہ اور منافقین کا بیان ہے، اس لیے کہ اسلامی طرز زندگی کی مخالفت کرنے والا یہود نصارہ ہے، اور یا مسلم معاشرے میں برائے نام مسلمان ہے، جو بس اسلام کا نام لیوا ہے اور اسلام کے حقیقت سے بے خبر ہے، تو یہ لوگ اسلامی معاشرے کے لیے ناسور ہے، یہود، نصارہ اور برائے نام مسلمان۔ تو ان کو سخت تنبیہات ہے، اگر یہ اپنے حرکات سے باز نہ آئے تو اللہ پھر انہیں سزا دے گا۔ ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں یا ایھا الناس ہے، اور قرآن میں دوسرا سورت یا ایھا الناس سے شروع ہوتا ہے، وہ سورت الحج۔ سورت الحج میں بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس میں بھی یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اور کمال یہ ہے کہ نصف قرآن کے 15 پارے ایک طرف ہے، 15 دوسرے، تو جو 15 پارے پہلے ہے اس کا چوتھا سورت ہے سورہ نساء، اس میں اس کا ابتدا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور جو آخری 15 پارے ہے تو اس کا چوتھا سورت سورۃ الحج ہے، سورہ مریم سے شروع ہوتا ہے۔ تو مریم ہے، طٰہٰ ہے، انبیاء ہے، پھر حج ہے، تو وہ بھی چوتھا سورت سورۃ الحج۔
اس کا ابتدا بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے. پھر اس صورت میں یا ایھا الناس اتقوا کے بعد انسان کے پیدائش کا ذکر ہے. خلقکم من نفس واحدہ، یہ ایک نکتے کے بعد ہے، تو اس میں انسان کے پیدائش کا ذکر ہے. اور اس صورت میں سورۃ الحج میں انسان کے ختم ہونے کا ذکر ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. پھر قیامت کے زلزلوں کا ذکر ہے. تو گویا کہ دو صورتوں میں پکار ہے اے لوگو اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو. دو مرتبہ آواز ہے، ایک پیدائش کے وقت آواز ہے اللہ سے ڈرو، اور جب دوبارہ رب آواز دے گا پھر تو رب کے سامنے حاضر ہوں گے. تو یہ دونوں آواز دو صورتوں میں، اور پہلے حصے کے چوتھا صورت اور دوسرے حصے کے چوتھا صورت، یہ یا ایھا الناس اتقوا سے شروع ہوتا ہے. پھر اس میں ایسے احکامات ہیں جو انسانیت کی تکمیل کے لیے ہے، یعنی یہ احکامات ہر معاشرے میں ضروری ہے. وہ احکامات جو 16 شوروں میں ذکر ہے، یہ ہر معاشرے کی کامیابی کی ضرورت ہے. کفری معاشرہ میں بھی ان احکامات پہ عمل ہو تو وہاں ظلم، قتل و غارت یہ چیزیں نہیں ہوں گے. اسلام کا نام ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن ان احکامات کے پاسداری نہیں کرو گے تو قہر میں مبتلا ہو جاؤ گے، عذاب اور پریشانیوں میں رہو گے. اس لیے اس آیات میں یہ جو پہلے آیات ہے یہ سرنامہ ہے، یعنی ابتدائیہ ہے. اس کے بعد پھر دوسرے آیات سے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ سے یتیموں کے حقوق بیان ہوتے ہیں. اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے. نساء تو ویسے عورتوں کو کہا جاتا ہے، مراد اس سے ضعیف مخلوق ہے، کمزور مخلوق. تو کمزور مخلوق عورت ہے، اس کا ذکر ہے اس صورت میں. کمزور مخلوق یتیم بچے ہے، وہ بھی بے بس ہے، بے آسرے ہے، تو یتیموں کا ذکر ہے اس صورت میں. اسی طرح جتنے بھی کمزور معاشرے میں بے بس لوگ ہیں تو ان کا ذکر اس صورت میں ہے. تو نساء مراد عورتیں ہے، معنی اس کا عورت ہے، اور مراد معاشرے میں جو کمزور مخلوق ہے ان کے بارے میں اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو. پھر ربکم لفظ میں اشارہ ہے کہ تم ظلم کیوں کرتے ہو مال جمع کرنے کے لیے. تو مال سے کیا ہوتا ہے؟ رب تو تمہارا اللہ ہے، وہ اگر تمہیں سکون نہ دینا چاہے تو تم خزانوں پر بیٹھے بھی پریشان رہو گے. تو رب کے ساتھ تعلق جوڑ دو، اور تعلق جوڑنے کا طریقہ سورت کے ہدایات ہے، ان پر عمل کرو. پھر قرآن کا کمال ہے اتقو، ڈرتے رہو اللہ سے. تو اتقو میں ڈر ہے، اور ساتھ ربکم لفظ کہا تو رب میں محبت ہے. رب جو تمہیں پالتا ہے، تو پالنہار سے محبت فطری چیز ہے. ایک ہی جملے میں ڈر بھی ہے اور محبت بھی ہے، اور ان دونوں کے مجموعی کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور اس کے نافرمانی کا خوف کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو یہ ایک لفظ میں دونوں ذکر ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اتقوا ڈرتے رہو، ربکم اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ. پروردگار کا تعارف، تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو اس کا تعارف یہ ہے الذی، وہ پروردگار، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، بنایا تم کو، من نفس واحدۃ ایک نفس سے، ایک جاندار سے. ایک جاندار سے مراد آدم علیہ السلام. تمہیں ایک جان سے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. پھر وخلق منہا زوجہا، وخلق پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، منہا اس جاندار سے، زوجہا اس کا جوڑا، اس کی بیوی مراد جوڑا اس کے لیے.
خلقہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، منہا اس سے، زوجہا اس کی بیوی، اس کا جوڑا۔ تو آدم علیہ السلام سے ایک قول یہ ہے جو مٹی بچ گئی تھی اس سے بی بی حوا کو بنایا، اور دوسرا روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے پسلی سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی پیدا کی، تو اللہ قادر ہے اس پر، اس کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی پیدا کی، جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اساتذہ کرام یہاں ایک نکتہ بھی بتا دیتے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے بنایا۔ تو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اور اس کی بیوی کو اللہ نے خود ہی آدم سے بنایا۔ اور جو چیز جس سے پیدا ہو اس سے محبت فطری چیز ہے، جس چیز سے بنا ہوتا ہے تو اس سے محبت فطری چیز ہے۔ اس لیے تجربہ بھی یہ ہے کہ مرد زیادہ تر محبت مٹی سے رکھتا ہے، مکان ہو، 2 مکان ہو، 3 مکان ہو، 5 مکانات بنے، یہ مرد کے فطرت میں ہے۔ اور بیوی کے فطرت میں شوہر سے محبت، بس 1 مکان ہو لیکن شوہر اس کے مزاج کا ہو، شوہر ظالم نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، یہ اس فطری مزاج کا اثر ہے کہ بیوی کے دل میں شوہر سے محبت ہے، وہ پیدا ہی انسان سے ہے۔ اور آدم مٹی سے بنا ہے، تو مرد کے فطرت میں مٹی سے زیادہ، مال سے، دولت سے، یہ سب مٹی ہے۔ خلقکم بنایا تم کو من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، وخلق منہا بنایا پیدا کیا اللہ نے، منہا اس نفس سے، زوجہا اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، وبث اور پھیلائے اللہ تعالیٰ نے، منہما ان دونوں سے، رجالا کثیرا مرد بہت، ونساء اور عورتیں بہت، بہت سے مرد اور بہت سے عورتوں کا سلسلہ اللہ نے چلایا ان 2 کے بعد۔ اس آیات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت کا، اور پیدائش کے 3 طریقے ہیں جو اس آیات میں ذکر ہے۔ ایک طریقہ، اللہ نے بے جان چیز سے جاندار کو بنایا۔ بے جان چیز کیا ہے؟ مٹی۔ تو مٹی بے جان ہے، اس سے اللہ قادر ہے۔ ایک سیدھا سادہ انسان اللہ نے بنایا تو اللہ اس پر قادر ہے۔ ایک طریقہ پیدائش کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کہ جاندار سے اللہ نے جاندار نکالا، لیکن مشہور طریقے سے نہیں، عام متعارف طریقے سے ہٹ کر نایاب طریقے سے، اس کے پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پورا حوا کو نکالا۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو عام مشہور متعارف طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے میلاپ سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ چلایا، انسانوں کا، عورتوں کا۔ تو تینوں اس آیات میں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحدہ آدم، تو اس کو تو اللہ نے بے جان چیز سے، مٹی سے بنایا۔ پھر وخلق منہا زوجہا، پیدا کیا اللہ نے اس سے اس کی بیوی، تو جاندار سے جاندار نکالا، اور متعارف طریقہ سے نہیں، ناشنا طریقے سے۔ پھر وبث منہما رجالا کثیرا، پھیلایا اللہ نے ان دونوں سے۔ ایک معنی منہما یعنی ان دونوں کے میلاپ سے، میاں بیوی کے میلاپ سے بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں، اللہ نے یہ سلسلہ چلایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ پھر تقوی ہے۔ یہ اس لیے بار بار تقوی ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہے، بس ہدی للمتقین۔ جس دل میں تقوی نہیں
تو قرآن سے وہ ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور متقی آدمی تو قرآن کے فائدوں سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو تقوی اور اگلے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بنیادی چیز تقوی ہے۔ تو جو متقی بنا وہ قرآن پر عمل کرنے والا بنے گا۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اس اللہ تعالیٰ سے، تساءلون بہ والارحام، تساءلون کہ تم ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو، بہ اس کے نام، اللہ کے نام، جس اللہ کے نام تم آپس میں مانگتے ہو اس اللہ سے ڈرو بھی۔ تو کبھی مانگتے ہیں نا، کوئی مجبوری ہو، کہتے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، یا اللہ کے لیے مجھے قرض دو، اللہ کے لیے میرا یہ مسئلہ حل کر دو، اور جس کو اللہ کا نام یاد کیا جائے وہ پھر بہر صورت پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مومن کے دل میں رب کا احترام ہوتا ہے۔ تو جس اللہ کے نام تم آپس میں مانگتے ہو اس اللہ کے احکامات کو بھی بجا لاؤ، پھر اس اللہ کے مخالفت کیوں کرتے ہو۔ اور دوسرا معنی تساءلون، معنی تم مانگتے ہو بہ اللہ تعالیٰ سے، جب بھی کوئی مشکل آئے، بیمار ہے، پریشانی ہے اور کوئی حل سمجھ نہیں آتا، تو حل پھر کیا ہے؟ اللہ ہی سے مانگتے ہو، اے اللہ میرے مشکل حل کر دو۔ تو اب اللہ کے احکامات کو بھی بجا لاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، الذی، وہ اللہ، تساءلون بہ کہ تم مانگتے ہو اس سے یا اس کے نام مانگتے ہو، والارحام، اور ڈرو صلہ رحمی کاٹنے سے، والارحام، صلہ رحمی توڑنے سے بھی ڈرو۔ تو یہ اگلے آیتوں میں پورے ہدایات ہے رشتہ داری پالنے کا۔ تو پہلے سے کہا اللہ سے بھی ڈرو اور صلہ رحمی کاٹنے سے بھی ڈرو۔ اسی طرح تم اللہ کے نام بھی مانگتے ہو اور رشتہ کے ناطے کے ذریعے بھی مانگتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا تم میرا رشتہ دار ہو، میرا خیال نہیں رکھتے ہو، میرا بھائی ہو کے پھر بھی ظلم